اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازیں بلند نہ کرنا۔ یہ حضور کی چوکھٹ کا ادب ہے کہ تمہارا لہجہ، تمہاری آواز میرے رسول کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے چلا کر بات کرتے ہو، میرے محبوب کی بارگاہ میں یوں بات نہ کرنا۔ یہ ادب کی جگہ ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عمل حبط کر لیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تمہاری آواز اونچی ہو گئی تو پھر اللہ اکبر، باقی کیا بچے گا؟ تو اپنی آوازیں میرے محبوب کی آواز سے پست رکھو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ لوگ جو اپنی آوازیں رسول کریم کے حضور پست رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، پہلے حکم دیا، پھر تحسین فرمائی ان لوگوں کی جو آداب کی رعایت رکھتے ہیں۔ تو یہ تحسین بعد میں کرنا، جبکہ حکم دینا بظاہر کافی تھا، لیکن تحسین کر کے اللہ تعالیٰ جل شانہ بتانا چاہتا ہے کہ جو میرے رسول کے مؤدب ہیں ان پر کتنی رحمتیں برستی ہیں۔ تو کہا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول کریم کے ہاں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے چن لیے ہیں، پرکھ لیے ہیں۔ متقی یہی لوگ ہیں جو رسول اللہ کا ادب کرتے ہیں۔ جنہیں ادب کا کرینہ نہیں آتا تو وہ متقی نہیں، چاہے سجدے کتنے ہی طویل کیوں نہ کریں، ان کے ماتھے پہ جتنا بڑا محراب کا نشان کیوں نہ ہو، وہ متقی نہیں کہلائیں گے اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں نہیں ہوگا۔ اور اگر رسول اللہ کا ادب سینے میں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ وہ خوش نصیب ہے جن کے دلوں کو ہم نے تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کافی ہو گئی بات، ان کی تحسین خوب ہوگی، لیکن اللہ فرماتا نہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت بھی ہے۔ بات ختم ہو گئی، کہا نہیں وَأَجْرٌ عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے۔ جس اجر کو میرا رب بھی بڑا کہہ رہا ہے تو وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور یہ کس کو اللہ دے گا؟ جو رسول اللہ کا ادب کرنے والے ہیں۔ تو پھر جس کو اللہ تعالیٰ نے محبوب کے ادب کی توفیق دے دی، اس کو کتنی بڑی دولت دے دی۔ ہمیشہ اللہ سے ادب کی توفیق مانگو، کیونکہ بے ادب اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو دین کیا ہے؟ ادب کا نام ہے۔ اہل بیت کا ادب، اصحاب نبی کا ادب، ذات باری کا ادب، ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، اولیاء امت کا ادب، والدین کا ادب، یہ ادب سکھایا گیا ہے۔ بڑوں کی تکریم، چھوٹوں سے شفقت، تو پورا دین ادب ہے۔ ماہ صیام کے گزرتے ہوئے ان لمحوں میں اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہمیشہ ادب والوں کے زمرے میں رکھے، ہمارے تیور، طرز زندگی، انداز معاشرت، رویے بے ادبوں کی صحبت سے پاک رہیں اور ہمیشہ ہم ادب کی راہوں کے مسافر رہیں۔ عید کا موسم، عید کی گھڑیاں جلوہ فراز ہو رہی ہیں، تو آئیے عید کا دن طلوع ہوتے ہی دکھیوں کی مدد، لاچاروں کی نصرت اور اعانت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اپنے اطراف پہ غور کریں، غربا، مساکین، گلی محلے میں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں ان کی مدد کریں، اور عید کی خوشیوں میں ان کو اپنے ساتھ برابر شریک رکھیں۔ عید نئے کپڑے پہن لینے کا نام نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور اچھے رویے اور طرز معاشرت کی خوبصورتی کا نام عید ہے، اور ہمیں دوسروں کے دکھ بانٹنے کی، دوسروں کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ غرباء کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے ان کو تحائف دیجیے، ان سے ملیے، ان سے محبت کا اظہار کیجیے، اور اظہار بشاشت، اظہار مسرت کیجیے
ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کی عمدہ مثالیں قائم کیجیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کے حصار میں رکھے۔